السلام علیکم۔ آج کی کہانی رابعہ بشیر کی ہے۔ وہ ایبٹ آباد کی رہنے والی تھی۔ اس کی شادی لودرا میں سکندر سے ہوئی۔ شادی کے بعد وہ ایبٹ آباد سے لودرا شفٹ ہو گئی۔ لودرا کے جس محلے میں وہ رہتی تھی وہاں 10 یا 12 سالہ ایک لڑکا تھا جسے لوگ درویش سمجھتے تھے اور اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ رابعہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اسے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے اکثر کہتی کہ لوگ کتنے جاہل ہیں جو ایک پاگل لڑکے کو درویش سمجھ کر سر پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کا شوہر بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن معاشرتی دباؤ کی وجہ سے انہیں ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا تھا، اس لیے وہ اس بارے میں کچھ نہیں بولتے تھے۔ اس لڑکے کی ایک عجیب عادت تھی، وہ کبھی کبھار بغیر اجازت کسی کے بھی گھر میں گھس جاتا، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر چائے کی فرمائش کرتا۔ گھر والے اسے اپنے گھر میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتے اور اسے چائے پلاتے۔ چائے پینے کے بعد وہ باہر نکل کر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا جو کہ ایک اسکول کے پاس تھا۔ اس کے بارے میں بہت سی عجیب باتیں بھی مشہور تھی، جیسے یہ کہ اس کے ساتھ 2 جن ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تو یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ اس نے وہ جنات خود محسوس کیے ہیں۔ ان کا بتانا تھا کہ ایک دن وہ پیڑ کے نیچے سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے آگے سے دھکا دیا اور پیچھے سے کسی نے زور سے کھینچ لیا۔ اس کے بعد میرا جسم کانپنے لگا۔ انہوں نے اس حادثے سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ ضرور 2 جنات تھے، اسی وجہ سے لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن رابعہ کا ماننا تھا کہ وہ کوئی درویش نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر اس نے ایسا تاثر قائم کر رکھا ہے۔ رابعہ کی نظر میں وہ صرف ایک نیم پاگل لڑکا تھا۔ رابعہ بتاتی ہے کہ ایک رات اس کے شوہر گھر پر نہیں تھے، وہ اپنے والدین کے ہاں چلے گئے تھے۔ وہ اور اس کا چھوٹا بھائی گھر میں اکیلے تھے۔ اس رات اس نے معمول سے ہٹ کر احتیاط کی اور مین دروازے کو تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے سونے سے پہلے گانے سننے یا کتاب پڑھنے کی عادت تھی۔ اس رات وہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، دیر رات ہو گئی۔ اسے نیند آنے لگی تو اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی پی لیا، کتاب بند کر کے سونے لیٹ گئی۔ اس درمیان کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بلا وجہ اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ پہلو بدلنے لگی مگر اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت بے اختیار اس کی نظریں کھڑکی کی طرف گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے باہر کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی موجود ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی، پردہ ہٹا کر باہر دیکھا، باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف گئی، دروازہ کھولا، کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی مین دروازے کی طرف جانے لگی۔ وہ بتاتی ہے جیسے ہی میں وہاں پہنچی مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ میں خوف کے مارے زور سے چیخ کر گر پڑی۔ سامنے دیکھا تو میرے سامنے وہی لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے مجھے خوفزدہ دیکھ کر اسے خوشی مل رہی ہو۔ اتنے میں میرا بھائی بھی کمرے سے دوڑتا ہوا باہر آ گیا اور پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا کہ یہ پاگل رات کے اس پیر کو گھر میں گھس آیا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا کہ میں نے تو باہر کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے تالا لگایا تھا، پھر یہ کیسے اندر داخل ہوا؟ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، دیکھا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی وہ گھر کے اندر کہیں چھپ گیا ہوگا۔ میں نے چیخ کر اس سے پوچھا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی۔ وہ خاموش کھڑا مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ میں اتنا غصہ کروں گی۔ وہ بس چپ چاپ میری طرف دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا میرے لیے چائے بناؤ۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سن کر میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں بولی کیا میں تمہارا غلام ہوں جو اس رات کو تمہارے لیے چائے بناؤں گی؟ لیکن اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ کہا مجھے چائے چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے جان بوجھ کر خود کو نیم پاگل ظاہر کر رکھا ہے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مگر وہ پھر بھی چائے مانگ رہا تھا۔ میں بار بار اسے جانے کا کہتی رہی مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آخرکار میں کچن میں گئی اور چائے بنائی۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے میٹھی چائے پسند ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر چائے میں چینی نہیں ڈالی۔ میں نے ناگواری سے چائے اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ پی لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میرا بھائی بولا باجی بیچارے کو اتنا مت ڈانٹے۔ اس بات پر میں بھائی پر بھی بگڑ گئی اور وہ لڑکا خاموشی سے کپ اٹھا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ چائے کا ایک سپ لیتے ہی اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے غصے میں کپ دور پھینک دیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ کپ نہیں ٹوٹا، مگر اس وقت میں نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ بعد میں جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا
تو یہ بات مجھے عجیب لگی۔ رابعہ بتاتی ہے کہ اس کے اس عمل سے میرا پارا اوپر چڑھ گیا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دے کر گھر سے باہر دھکیل دیا، دروازہ بند کر کے اندر سے تالا لگا دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے کھڑکی کے پاس ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ میں نے غور سے دیکھا، چہرہ تو صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ وہی لڑکا ہے، حالانکہ میں اسے ابھی خود باہر نکال کر آئی تھی۔ اب واقعی میں ڈرنے لگی۔ میرے دماغ میں بار بار یہ سوال آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بند دروازے سے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ گھر میں کہیں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں سے کوئی اندر آ سکے، ہر طرف اونچی دیواریں تھی۔ اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جا کر دیکھ سکوں۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی اور رضائی سر تک اوڑھ لی، مگر میرا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے سرہانے کڑا ہے اور میرا گلا دبانے والا ہے۔ کچھ دیر اسی خوف میں گزری، پھر میں نے ہمت کی، اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ میرا وہم تھا۔ میں دوبارہ آ کر لیٹ گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد ایسا لگا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی کڑا مجھے گور رہا ہو۔ میں نے فوراً رضائی اور مضبوطی سے اوپر کر لی۔ میری سانسیں تیز ہو گئی اور خوف نے میرے پورے جسم کو جکڑ لیا۔ اسی کیفیت میں پوری رات گزر گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو جسم تھکا ہوا اور نڈھال تھا۔ میرا دل بستر سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ بھائی نے آ کر مجھے جگایا۔ میں نے ناشتہ تیار کیا، بھائی کو دیا، مگر خود ناشتہ نہیں کیا۔ اب تو بس میں اپنے ہسبینڈ کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب آئے گا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آئے تو میں نے انہیں پچھلی رات کا پورا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ کیا اس گھر میں جنات ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، کیا تم جنات پر یقین رکھتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، جب یقین نہیں رکھتے ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ ان کی اس بات پر میں شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ وہ سکون سے بولے، ایسی کوئی بات نہیں، یہاں کوئی جن نہیں ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ پاگل لڑکا رات کو گھر میں گھس آیا تھا اور میں نے اسے دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ میں کہنے لگی، وہ درویش نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے خود کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ مگر اس واقعے کے بعد میں اتنی خوفزدہ دی کہ مجھے ہر سائے میں کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی۔ کبھی لگتا کھڑکی کے پاس کوئی کڑا مجھے دیکھ رہا ہے تو کبھی لگتا دروازے کے پیچھے کوئی ہے۔ گھر کے ہر تاریک کونے میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اب عالم یہ تھا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک بے چینی محسوس ہوتی اور دم گھٹنے لگتا۔ ان بے چین کر دینے والے لمحوں میں پانی پی لیتی یا اٹھ کر چہل قدمی کرنے لگتی، مگر بے چینی اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میرے شوہر شام ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ جاتے، لیکن ان کی موجودگی میں بھی میرا خوف کم نہ ہوتا۔ میں اکثر کان لگا کر سنتی تو مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ جب میں اپنے شوہر کو ان آوازوں کے بارے میں بتاتی تو وہ ہر بار یہی کہتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بار بار یہی سمجھاتے کہ تم پڑھی لکھی ہو، تمہاری منہ سے ایسی باتیں عجیب لگتی ہے۔ میں ان سے کہتی میں سچ بول رہی ہوں، مجھے آوازیں صاف سنائی دیتی ہے۔ جب وہ پوچھتے کیسی آوازیں، تب میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس قسم کی آوازیں تھی۔ بس اتنا پتا تھا کہ آوازیں ہلکی تھی مگر خوف پیدا کرنے والی تھی۔ اس بات کا بھی اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آتی تھی۔ ایک رات میں نے اپنی اسی بات کو دہرائی تو وہ بولے، رات کو بڑے درختوں کی شاخیں چھت سے ٹکراتی ہے اور کھڑکیوں کے شیشوں سے رگڑ کاتی ہے، جس سے خوفناک آوازیں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، جب ہوا ہی نہیں چل رہی ہوتی تب بھی عجیب آوازیں آتی ہے۔ وہ ناگواری سے بولے کہ میں وہمی ہو چکی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ میں وہمی نہیں تھی، جو کہہ رہی تھی وہ سچائی تھی۔ ایک رات میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کچن کے دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے بھائی سے پوچھا، کیا تم نے آواز سنی؟ وہ بولے، کیسی آواز؟ میں مزید کچھ نہیں بولی، اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کے پاس گئی جو اس وقت اپنے کاروبار کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کسی نے کچن کا دروازہ زور سے بند کر دیا ہے۔ اس نے قلم اور کاپی نیچے رکھا اور بولے، چلو دیکھتے ہیں اس وقت کون کچن میں آ سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے تنزیہ انداز میں کی۔ ہم دونوں کچن کی طرف گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو دروازہ مضبوطی سے باہر سے بند تھا۔ پھر وہ سیریس ہو کر بولے، شاید پچھلا دروازہ ڈھیلا ہے، ہلکی سی ہوا بھی اسے ہلا دیتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسی کی آواز ہوگی۔ وہ اس دروازے کی جانب گئے، مگر میں بیڈ روم میں چلی گئی۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو بتایا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید تم نے اس کی آواز سنی ہوگی۔
اور کہنے لگے کہ اب میں نے اسے بند کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں نے بھی خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جب بھی راتوں کو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی باہر کھڑا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میں اپنے شوہر کے کہنے پر ان آوازوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ چند دن مجھے سکون بھی محسوس ہوا، مجھے لگا میں اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ رابعہ کا کہنا ہے کہ ایک دن میں کچن میں گنگنا کر برتن دھو رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرا بھائی اور شوہر کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں تیزی سے سینک کی طرف بھاگی، بھائی کے کمرے میں جا کر دیکھا وہ آرام کر رہے تھے۔ جب شام کو میرا شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ دوپہر کو مجھے ایسی آوازیں آئی تھی جیسے آپ اور میرا بھائی کسی بات پر جھگڑ رہے ہو، لیکن باہر دیکھنے پر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر بولے، تیرا وہم ایک دن تجھے پاگل بنا کر چھوڑ دے گا۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ ایک تو میں پریشان ہوں، اوپر سے شوہر مجھے وہمی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر سین میں تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کرنے لگی۔ اس دن کے بعد ان آوازوں میں مزید شدت محسوس ہوئی۔ کبھی لگتا باہر تیز ہوا چل رہی ہے تو کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کئی لوگ بہت آہستہ اور بے ترتیب آواز میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ بعض اوقات یہ آوازیں تب آتی جب باہر بالکل سناٹا ہوتا، نہ ہوا چل رہی ہوتی، نہ درخت ہل رہے ہوتے اور نہ ہی باہر کوئی ہوتا۔ کبھی کبھی ان آوازوں کے ساتھ چھت پر کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی چاپ بھی سنائی دیتی، جیسے کوئی ایک کمرے کی چھت سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر اور بھائی کو ان میں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان آوازوں کی شدت کبھی کم تو کبھی زیادہ محسوس ہوتی۔ کبھی لگتا جیسے کوئی دیوار کے اندر سے ناخن رگڑ رہا ہو، تو کبھی کسی تاریک کونے سے ہلکی ہلکی سانس لینے کی آواز آتی، اور پھر اچانک ہر طرف سناٹا چھا جاتا۔ جب میرے شوہر سکندر نے اس بارے میں امام مسجد کو پوری تفصیل بتائی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں یہ گھر بدل لینا چاہیے۔ سکندر نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ گھر بیچ دیا اور پاس کے محلے میں ایک نیا گھر خرید لیا۔ میرے شوہر کے کچھ رشتہ دار یہ سن کر کہنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ سب ڈرامہ رچایا تھا تاکہ ہم نیا گھر خرید لیں۔ حالانکہ جس نئے گھر میں ہم شفٹ ہو گئے تھے وہ پہلے والے گھر کے مقابلے میں کافی پرانی حویلی تھی، جس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، گلی بھی تنگ تھی اور پانی کا مسئلہ بھی تھا۔ اس کی مرمت پر بہت خرچہ آیا، پھر بھی وہ ہمارے پرانے گھر کی طرح خوبصورت نہیں بن سکا۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد تقریباً 2.5 سال تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ ہمیں کسی غیر معمولی واقعے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شوہر صبح دکان چلے جاتے اور رات گئے واپس آتے، اتنے تھکے ہوتے کہ کھانا کھاتے ہی سو جاتے۔ البتہ میں اپنی زندگی میں اولاد کی کمی محسوس کرتی تھی۔ 4 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ شاید میرے شوہر کو بھی یہ کمی محسوس ہوتی تھی، مگر وہ کبھی نہیں بتاتے تھے۔ رابعہ بتاتی ہے کہ ایک روز میں گھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی کہ اچانک مجھے وہی آوازیں سنائی دینے لگی جو پرانے گھر میں آتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے پچھلے گھر کی وہی اندیکھی چیزیں ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب آہستہ آہستہ اس گھر تک بھی پہنچ گئی ہے۔ میں گھبرا گئی اور اچانک میرا موڈ چینج ہو گیا۔ سہیلیوں کو لگا شاید مجھے ان کی کوئی بات بری لگی ہے، وہ معذرت کرنے لگی، لیکن میں کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ میرا دھیان کسی اور طرف تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میری سہیلیاں چلی گئی۔ رات کو حسب معمول سکندر تھکا ہوا گھر آیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دوں، مگر ہر بار الفاظ میرے حلق میں اٹک جاتے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا جیسے یہ گھر بھی میری ہر بات سن رہا ہے۔ جب بھی میں کچھ کہنے کا ارادہ کرتی، گھر کی خاموشی پہلے سے زیادہ گہری اور بوجھل محسوس ہونے لگتی۔ ایک رات میں نے لیونگ روم کے دروازے کے باہر ایک ہلکا سا سایہ دیکھا۔ وہ نامکمل انسان لگ رہا تھا اور نہ ہی صرف دعا۔ بس ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز دیوار کے پیچھے چھپ کر خود کو سمیٹ رہی ہو۔ میں گھبرا کر فوراً لائٹ جلانے لگی، لیکن روشنی ہوتے ہی کوریڈور بالکل خالی تھا۔ وقت کے ساتھ میں خود کو سمجھاتی رہی کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہر آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اب وہ آوازیں صرف رات تک محدود نہیں رہی تھی۔ دن کے وقت بھی اوپر والے کمرے سے ہلکے ہلکے قدموں کی آواز آتی۔ میں فوراً سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتی، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ البتہ فرش غیر معمولی طور پر ٹھنڈا محسوس ہوتا، جیسے ابھی چند لمحے پہلے وہاں کوئی موجود رہا ہو۔ ایک رات میں اور میرے شوہر کمرے میں بیٹھے ناگن فلم دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ٹی وی کی آواز بند ہو گئی۔ پورے کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے دروازے کی سمت دیکھ رہے تھے۔ وہ چند لمحے اسی طرح بیٹھے رہے،
پھر آہستہ سے بولے، ذرا کچن میں جا کر دیکھو، شاید وہاں بلی ہے۔ میں کچن میں گئی مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرے قدم وہی رک گئے۔ پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ دروازہ میں نے خود اندر سے لاک کیا تھا مگر اب وہ پوری طرح کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے خاموشی سے اسے کھول دیا ہو۔ اسی لمحے مجھے چند سیکنڈ کے لیے ایک سایہ دکھائی دیا جو تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ بتاتی ہے نہ جانے کیوں مجھے شک ہونے لگا کہ یہ اسی لڑکے کا سایہ تھا، حالانکہ میں اسے بلا چکی تھی یا شاید کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا۔ میں گھبرا کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور شوہر کو بتایا کہ باہر دروازے کے پاس کوئی تھا۔ وہ فوراً باہر گئے۔ چند لمحوں بعد واپس آ کر بولے، دروازہ تو بند ہے، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دروازہ کھلا دیکھا تھا اور وہ سایہ بھی دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری بے چینی پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ ایک دن میری نند ہمارے گھر آئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس درویش کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا مگر اگلے ہی دن وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ کہیں میرے ساتھ پیش آنے والے یہ سب واقعات اسی لڑکے سے تو متعلق نہیں۔ میں نے فوراً اپنی نند سے کہا کہ کسی بھی طرح اسے ہمارے گھر لے آئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گی۔ میں نے 4 دن انتظار کیا مگر میری نند اسے نہیں لا سکی۔ میری بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ 5ویں دن میں خود اپنی نند کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے شرمندگی سے کہا، میں تو یہ بات بھول ہی گئی تھی۔ میں نے اصرار کیا کہ آج مجھے ہر حال میں اس سے ملنا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ وہ اکثر قریبی اسکول کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ہم دونوں وہاں پہنچے تو وہ واقعی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ جوان لگ رہا تھا مگر بہت کمزور تھا اور اس کا وزن بھی کافی کم ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا منہ پھیر لیا، جیسے سالوں گزرنے کے بعد بھی اسے یاد ہو کہ میں نے اس کی کتنی تذلیل کی تھی۔ اسے چاکلیٹ پسند تھی۔ میں اس کے لیے خصوصی طور پر چاکلیٹ لے کر آئی تھی۔ وہ چاکلیٹ میں نے اس کی طرف بڑھائی تو اس نے چاکلیٹ لیتے ہی دور پھینک دی۔ اس بار مجھے غصہ نہیں آیا۔ اس لمحے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور دل چاہ رہا تھا کہ رو رو کر اس کے سامنے اپنی بے بسی بیان کر دوں۔ میں نے اس سے کہا، بھائی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں گی اور چائے بھی پلاؤں گی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بار بار منت کی، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں بھی بیٹھ گئی مگر وہ نہ مانا۔ میری نند حیرت سے مجھے دیکھتی رہی اور کہتی رہی، چھوڑو اسے، چلو واپس چلتے ہیں۔ کافی دیر انتظار اور منت سماجت کے بعد بھی جب وہ تیار نہ ہوا تو میں مایوس اور اداس ہو کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی، جیسے میں دنیا کی سب سے مجبور و لاچار عورت ہوں۔ میری نند مجھے تسلی دیتی رہی۔ شاید دل ہی دل میں وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شادی کو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود میری کوئی اولاد نہیں، اس لیے میں بے چین ہوں اور اس لڑکے سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے جس دن سے میں نے اس لڑکے کو اپنے پہلے گھر سے ڈانٹ کر نکالا تھا، تبھی سے میرے ساتھ یہ عجیب اور خوفناک واقعات شروع ہوئے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لڑکا بس ایک پاگل ہے، مگر میں اپنی بات پر اصرار کرتی رہی۔ آخرکار وہ بھی سوچ میں پڑ گئے اور اگلے دن دکان پر نہیں گئے بلکہ خود اس لڑکے کو لینے نکلے، مگر وہ ان کے ساتھ بھی نہیں آیا۔ اب وہ ہر وقت میرے ذہن میں رہنے لگا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد تقریباً 1 سال گزر گیا۔ اس دوران نہ مجھے کوئی سایہ دکھائی دیا، نہ کوئی عجیب آواز آئی اور نہ ہی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ ایک دن میں نے سکندر سے کہا، جب سے ہم اس لڑکے سے ملے ہیں گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ انہیں بھی گھر پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس ہونے لگا ہے۔ ایک دوپہر میں صحن میں اداس بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازتا تو زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے انسان کی بہتری اسی میں ہوتی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر گیٹ پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر میری نند کھڑی تھی اور اس کے ساتھ وہی درویش تھا۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میری آنکھیں بھر آئی۔ میری نند نے بتایا کہ آج اس نے خود کہا کہ مجھے اس والی باجی کے گھر لے چلو، اور میں اسے لے کر آئی ہوں اور میں ان کو لے کر آ گئی ہوں اور چائے بسکٹ پیش کیے۔ اس نے خاموشی سے چائے پی لی مگر بسکٹ ہاتھ میں رگڑ کر کمرے میں پھینک دیے۔ چائے پینے کے بعد وہ اٹھا اور گھر کے ایک ایک کمرے میں جا کر دیکھنے لگا۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر وہ بولا، تمہارے بچے اس کمرے میں رہتے ہیں؟ ان کی یہ بات سن کر مجھے ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں دکھی ہو کر بولی،
ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہے، بھائی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ میری بات سن کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ اس کی بات سن کر میری نند فوراً بولی، خیر ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جب وہ لڑکا ہمارے گھر سے واپس چلا گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دل پر رکھا ہوا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ کافی عرصے بعد پہلی بار مجھے سکون اور خوشی کا احساس ہوا۔ ان کے آنے کے بعد جیسی میری قسمت ہی بدل گئی۔ تقریباً 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بچوں کی نعمت سے نواز دیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا لمحہ تھا۔ آج الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ میرے جڑواں بچے اب 12 سال کے ہو چکے ہیں۔ جب میں انہیں کھیلتے، ہنستے اور دوسروں کے ساتھ وقت گزارتے دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب اسی درویش کی دعاؤں کا اثر تھا۔ آج بھی جب میں ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے پاس ان کا کوئی یقینی جواب نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ وہ سب کیوں ہو رہا تھا، لیکن ایک بات پر میرا دل آج بھی یقین رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس دن میں نے غصے میں اس لڑکے کو اپنے گھر سے دھکا دے کر نکال دیا تھا، شاید میں نے ایک ایسے انسان کا دل دکھایا تھا جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس واقعہ کے بعد، جسے میں حادثہ کہتی ہوں، میری زندگی میں وہ عجیب و غریب واقعات شروع ہوئے تھے۔ رابعہ کا کہنا ہے کہ جب میں نے معافی مانگنے کی نیت سے اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی، اس کے لیے عزت اور محبت کا رویہ اپنایا اور اس نے میرے لیے دعا مانگی، تو کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا کر دی جس کی میں برسوں سے منتظر تھی۔ وہ بتاتی ہے، آج بھی جب میں کبھی کبھار اس سے ملنے جاتی ہوں، اس کی دعائیں لیتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، وہ اب بھی پہلے کی طرح اکثر خاموشی بیٹھا رہتا ہے، لیکن اب وہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ رابعہ کا کہنا ہے کہ اس کہانی کو گزرے کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن ایک سوال آج بھی میرے ذہن میں ویسے ہی موجود ہے کہ وہ آخر کون ہے، ایک درویش یا محض ایک ایسا انسان جسے لوگ کبھی سمجھ ہی نہ سکے۔ وہ بتاتی ہے، لیکن میرے لیے تو وہ ایک فرشتہ ہی ہے۔ دوستو، یہ تھی رابعہ کی کہانی۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔